الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين الحكيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب بارگاہ رسالت معاد میں ہدیہ قدس بار پیش کریں انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ وصحبہ سید حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، تمہید و تجدید، بدعت سرائی، حمد و ثنا اللہ کے عالم کی ذات سودا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. بے شک آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور آج کا جو خاص دن ہے، حقیقت میں تو یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کی ولادت و سعادت کا دن ہے، لیکن چونکہ آپ کے فضائل میں رمضان شریف میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ معراج کے لیے کم وقت ہے، میں حضور کے عروج کی، حضور کے معراج کی گفتگو شروع کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ جو اکثر اوقات مکرری معراج کے حوالے سے یہ اس آیت کو سرنامہ بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے 15ویں پارے کا آغاز ہے، سبحان پاک ہے اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور جو اللہ کا یہ اس میں گرامی سبحان اللہ پڑھے وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسرا جس نے سیر کرائی، یہ عبد ہی ساتھ ہو کے اپنے خاص بندے کے، بعض زیر والی کر دی آتی ہے، یہ ساتھ کا معنی دیتی ہے. سبحان اللہ. ساتھ ہو کے اپنے خاص بندے کے، لیلن رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام حرم کعبہ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر الال مسجد الاقصی طرف مسجد اقصی، سبحان اللہ. مقصد مسجد اقصی تک نہیں
لفظ الہ، الہ عربی میں کہتے ہیں طرف کو، مسجد اقصی کی طرف۔ بارکنا مسجد اقصی کی تعریف یہ قرآن نے کی ہے کہ جس کے برکتیں رکھی اللہ نے ما حولہ، جس کے اردا گرد۔ لنریہ، اور نشانیاں ہیں اللہ کی، لنریہ من آیاتنا، نشانیاں اللہ کی دیکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، انہ، بے شک وہ اللہ، سمیع بصیر، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ بے شک۔ یہ تھا سادہ ترجمہ معراج کے۔ قرآن نے دو حصے بیان کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کا تعلق زمین سے ہے، جس کا تعلق عالم اجسام سے ہے۔ اس کا جو منظر کشی قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کعبہ شریف سے لے کر بیت المقدس کی طرف، موجودہ کعبہ سے لے کر پہلے کعبہ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے اللہ نے معراج کا نام نہیں دیا، اللہ نے اس کو معراج نہیں کہا، اسرا کے لفظ سے کہ یہ سیر کروائی ہے۔ پوری توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ چند موتی علم کے میں اچھالنے کی کوشش کروں گا، اگر کسی کے دامن میں آ گئے تو میں سمجھوں گا میرے لیے اور اس کے لیے ذریعہ نجات ہو سکتا ہے۔ اس حصے کو اللہ نے اسرا کہا ہے، سیر کہا ہے، اور سیر ہوتی ہے دن کے اجالے میں، سیر ہوتی ہے صبح سہانے وقت میں، سیر ہوتی ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، بالکل، سیر ہوتی ہے پرفضا مقام پر، سبحان اللہ، سیر ہوتی ہے یا تو باہر سبزے میں یا باغات میں۔ بے شک، سبحان اللہ، اور اللہ جس کو سیر کہہ رہا ہے، توجہ توجہ، بڑی مہربانی، ذرا سبحان اللہ کا یہ ایک مرتبہ، سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتہ چلے بھی آپ میری بات سن رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سیر کرائی رات کے حصے میں، سبحان اللہ، اور رات بھی وہ جب چاند نہ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 27ویں رات کو چاند طلوع ہوتا، چاند بھی نہ تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ بھلا اندھیرے میں سیر ہوتی ہے؟ نہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اندھیرے میں تو سیر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، سبحان اللہ، پھر سیر ہوتی آہستہ آہستہ۔ مگر یہ عجیب سیر ہے، جہاں براق کی نظر وہاں پہلا قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، عجیب سیر ہے بھی، رات کے تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، اور اتنی تیز کہ جہاں پہلا نظر سواری کی وہاں پہلا قدم، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ 570 کلومیٹر ہے۔ جو گئے ان سے پوچھو، 570 کلومیٹر ہے، ہمارے پرانے میل کے لحاظ سے 350 میل ہے۔ تو رفتار کا انداز یہ ہے کہ براق نے پہلا قدم اٹھایا تو مدینہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلا اتنی تیزی کے ساتھ سیر ہوتی ہے؟ نا، سبحان اللہ کہہ رہا ہے اسرا میں نے سیر کروائی۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ پیر صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا نبی معراج کو گیا، میں نے کہا میں نے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
کہتا پھر تم کہتے ہو میرا نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اگر حاضر و ناظر ہے تو نبی گیا کہاں؟ نبی یہاں بھی حاضر و ناظر، طلا مکان میں بھی حاضر و ناظر، تو نبی کو جانے کی ضرورت کب کیوں پڑ گئی؟ میں نے کہا بندہ خدا مجھے ایک بات بتا، نبی نے کب کہا ہے میں گیا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے کب کہا میں گیا ہوں؟ نبی نے تو کہا ہی نہیں، نبی نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم رسول سے دلیل تب مانگیں جب رسول کہے میں گیا ہوں. رسول تو اعلان نہیں کر رہا، اعلان تو اللہ کر رہا ہے میں نے گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعویٰ تو اللہ کر رہا ہے. اچھا میں نے مولانا مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ ویسے میں نہیں مانتا ہوں، میرا اپنا انداز ہے. اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے. اللہ علی العرش استویٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کرسی پہ جلوہ گر ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر، کرسی السماوات والارض، کرسی پہ بیٹھ کر میرے اللہ کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات نہیں سارے جہان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے نا. میں نے کہا کیا مکہ شریف میں اللہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ کہے نہیں تھا تو پھر مکہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ پھر تو تیری نماز ہی نہیں ہوتی. بھی سجدہ ہے اللہ کو، اللہ مکے میں ہے نہیں، تو سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ توجہ بڑی مہربانی ذرا پوری میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا مزاج ایسی علمی تقریر سننے کا نہیں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے محنت ادھر کی ہے. تو کہنے لگا جی اللہ تو ہر جگہ ہے. میں نے کہا پھر اللہ کو پوچھو نبی کو لے کے کہاں گیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ مکے میں موجود تھا تو پھر لے کے کیوں گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں لے کے گیا؟ وہ تو یہاں موجود تھا. کہ اللہ میں لے کے گیا ہوں. مولا تو لے کے گیا ہے تو یہاں بھی تھا. آواز قدرت چپ، راز کی باتوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راز کی باتیں ہیں، یہ تم نہیں سمجھ سکتے. جہاں تمہارا ادراک، تمہارا ذہن ختم ہو جائے وہاں میری قدرتوں کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کی قدرتوں کو کوئی سمجھ پاتا ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہے جس کو جس قدر چاہے جتنا چاہے نواز سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جی جی. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ نواز سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت کا ایک مقرر فرشتہ ہے، نام ہے جبریل علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے روح الامین بھی کہتے ہیں. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ نبیوں کی غلامی کرتا پھر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کتاب لے کے طور کے پہاڑوں پہ موسیٰ کے پاس آتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کتاب لے کے حضرت عیسیٰ کے پاس آتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کتاب لے کے حضرت داؤد کی بارگاہ میں آتا ہے. کبھی کتاب لے کے صحیفے لے کر ابراہیم کے پاس آتا ہے. اور کبھی فوراً پیغام لاتا ہے کہ موسیٰ اللہ پوچھ رہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کو ڈال دو. یہ ازدہا نہیں، یہ ازدہا بن جائے گا. آسان نہیں، ازدہا بن جائے گا. سبحان اللہ. اور اللہ نے جبریل امین کو اتنا نوازا ہے کہ وہ 600 پر کا مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا مالک ہے بھائی؟ 600 پر. 600 پر کا مالک ہے جبریل.
اور 104 کتابوں کا حافظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بس پھر سلطنت جہاز تیری سبحان اللہ کہہ رہے تھے، مجھے بھی پتا ہو کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں. جی احباب المدانش 104 کتابوں کا حافظ ہے، 1,24,000 نبی کا صحابی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے جبریل کا، اور اگر وہ ایک پر کھودے تو مشرق و مغرب میں کافی ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا فرشتہ جس نبی کریم کی بارگاہ میں کبھی غار میں قرآن لے کے جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی گھر میں قرآن لے کے آ رہا ہے، کبھی طائف کی گلیوں میں قرآن لے کے جا رہا ہے، سبحان اللہ. کبھی مکے کی وادی میں قرآن لے کے جا رہا ہے، سبحان کبھی اللہ. مدینے کے بازاروں میں قرآن لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے خادم کا یہ مقام ہے، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کریں، اللہ نے نبی کے خادم کو حضرت روح الامین کو اتنا مقام بخشا ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں گئے. واقعہ پیسے صرف اشارہ، جنگل میں گئے، بھائیوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلم کا نشانہ بنایا، بے شک، اور فیصلے کے مطابق کنویں میں لٹکا دیا گیا. بے شک. کنویں میں لٹکا کر رسہ کاٹ دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ نے حکم دیا جبریل، حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ سے اٹھ، جنت میں جا، پتھر اٹھا، رسہ کٹ چکا ہے، میرا یوسف پانی میں نہ پہنچے، پتھر میں پہنچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نبی کے خادم کی رفتار کا یہ عالم ہے، اس نبی کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان باتوں کو اگلے جمعہ میں جا کر آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں. میں آج صرف تمہیدی جملے کہہ رہا ہوں معراج کے لیے. معراج کا معنی ہے عروج، یعنی نیچے سے اوپر کو جانا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں عروج، نیچے سے اوپر کو جانا. اچھا توجہ ذرا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 1000 معجزے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے معجزے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. اگر توجہ کرے تو تمہیں میرے نبی کا ایک ایک قدم معجزہ نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا ایک ایک جملہ تمہیں معجزہ نظر آئے گا. میرے نبی کا ایک ایک جملہ تمہیں معجزہ نظر آئے گا. لیکن معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس معجزے میں 1000 معجزے موثر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ایک ایک معجزے میں 1000 معجزہ موجزن ہے. میرے نبی رؤوف الرحیم کا رات کی تاریکی میں سیر کو جانا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا اتنی تیزی میں سیر معجزہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا اقصی میں دنیا سے گئے ہوئے نبیوں کو نماز پڑھانا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا ایک لمحے میں اقصی سے آسمانوں پہ جانا معجزہ. سبحان اللہ. میرے نبی کا ہر آسمان پہ سیر کر کے فرشتوں کی تعداد بتانا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا ہر آسمان سے نبیوں سے ملاقات کرنا معجزہ. معجزہ. میرے نبی کا نالین سمیت عرش اولا پہ جانا معجزہ. میرے نبی کا بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرانا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا
مکانوں پہ اذن و منی کی آواز سن کر جانا معجزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جاتے ہوئے اتنا لمبا سفر کرنا معجزہ، واپس آتے ہوئے لمحے میں آنا معجزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باتیں آگے چل کر کے کروں گا۔ آج صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نظام کائنات تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے یار، بڑی سبحان اللہ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو علم کے موتی دوں، لیکن آپ کی خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دیتی، آپ کا چپ رہنا مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا کہ تو بھی چپ کر جا۔ اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم کے رحمت کے صدقے، علماء کی دعاؤں کے صدقے میں وہ نکات آپ کو دوں گا جو آپ کو مولوی نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ذرا، یہ نظام کائنات تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، میرا نبی ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی ساری رات نہ جاگا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے مزمل کی چادر والے، تو کھڑا ہوتا ہے نا، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، تو رات کچھ سویا کر، آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ جاگا کر۔ سبحان اللہ۔ لیکن عجیب بات آئی، نظامی علیحدہ ہے، وہ سوتا نہیں، اللہ کہتا سو جا، آج پروگرام کچھ اور ہے، وہ لمبی تار کے سو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظام بدل گیا ہے، وہ سوتا نہیں، اللہ کہتا سو جا، اب آپ اس کا پروگرام ہے نا، آج وہ لمبی تار کے سو گیا۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آئی، آوازیں خاموش، آج محب و محبوب کی بات ہے، سبحان اللہ۔ آج طالب و مطلوب کے راز کی بات ہے، سبحان اللہ۔ آج عاشق و معشوق کے پیار کی بات ہے، سبحان اللہ۔ آج میرا نبی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سوتا ہوں وہ مجھے کیسے بیدار کرتا ہے۔ سبحان اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، سبحان اللہ۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی جو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک حصے میں کہاں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج نازو ادا کی باتیں ہو رہی ہیں، مر پیتم جیسا اور نہ کوئی، پھر کا زمانہ دیکھ لیا۔ کیا ظہوری صاحب نے کمال نہیں کر دی اس مصرے میں؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں ظہوری صاحب نے ایک جملے میں دریافت کر دیا ہے، مر پیتم جیسا اور نہ کوئی، پھر کے زمانہ دیکھ لیا۔ ہے آباد المدانش، نظام کائنات تبدیل ہو رہا ہے، آواز قدرت آ رہی ہے، نبی کو لا یالا ضرورت کیا پڑ گئی؟ یہ نظام کائنات تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مالک الملک ہے، خلاق عالم ہے، جس کو جو چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جس انداز میں چاہے، جس وقت چاہے عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بلانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ توجہ فرمایا، یہ ضرورت پڑ گئی اس لیے کہ میرا نبی دارین کا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچی کا سبحان اللہ یا سبحان اللہ۔ میرا نبی دارین کا نبی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جی لجپال فرمایا میں فرش کا بھی بادشاہ ہوں، میں عرش کا بھی بادشاہ ہوں، یہاں بھی میری حکومت، وہاں بھی میری حکومت، یہاں میرے جو وزیر ہیں وہ عمر فاروق صدیق و فاروق ہیں، وہاں میرے جو وزیر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب تو نے عمر فاروق و صدیق اکبر کی حکومت کو دیکھا ہے نا، اب ذرا آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں تک کسی کے وزیر ہوتے ہیں وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب آج اس دورے پہ بھی آنا ذرا،
جہاں تیرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں. توجہ ایک اور نقطہ، کیوں نظام کائنات بدلا؟ یہ جملہ آپ بڑی توجہ سے سنیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے خرید لیے. اونچی بول، اللہ نے خرید لیے. زیادہ کیا خریدا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہے یا پارے میں اپنی مرضی قرآن پڑھو. ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے اموالہم و انفسہم، ان کی جانیں اور ان کے مال. سبحان اللہ. کس نے خریدے ہیں بھائی؟ اللہ نے. خریدار کون ہے؟ اللہ. او مومن اگر تو مومن ہے، اور اگر تو مومن ہے تو رشک کر، اپنے مقدروں پہ ناز کر. کسی کا خریدار کوئی، کسی کا خریدار کوئی، تیرا خریدار بھی تیرا اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی خریدار ہوتا ہے نا تو وہ مال کسی سے خریدتا ہے. مومن کی جان اور مال یہ جنس ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بے شک. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. مومن کی جان اور مال جنس ہے، خرید رہا ہے اللہ. آخر کوئی تو ہے نا جو اس کا مالک ہے، جس سے وہ خرید رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کوئی تو ہے نا. تو آپ قرآن سے پوچھ رہے تھے وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی ایمان والوں، ایمان بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے. اولا بالمؤمنین، ایمان والوں ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، معنی ایک ہی بنتا ہے. معنی ایک ہی بنتا ہے. میرا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے. یہ نہیں معلوم کہ ہمارے جانوں کا مالک بھی رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مالوں کا مالک بھی رسول. اب جو مالک ہے خریدار اسی سے خریدے گا. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے خریدے مال اور جان مومنوں سے. یا اللہ یہ تو جنس ہے نا، اس کی قیمت کیا رکھی ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ بسم اللہ سبحان اللہ. بڑی مہربانی ذرا جاگو. تمہارا خاموش رہنا مجھے پڑھنے نہیں دیتا. واللہ بلا اگر گجرا والے کی طرف تم مجھے دعوت دو نا، میرے ساتھ ملو تو میں وہ نکات پیش کروں کیا آپ کی عقل تک رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے سکالر اس فقیر کی گفتگو سنتے ہیں لیکن آپ کو خاموشی کے تالے لگے ہوئے ہیں. اونچی کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن کے جان اور مال یہ ہے جنس. خریدار ہے اس کا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون خریدار ہے بھائی؟ اللہ. اللہ. اب جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے نا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی قیمت میں میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، بے شک یہی ہوتا ہے نا. یا پھر ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا. سبحان اللہ. توجہ پوری. بڑی مہربانی. اب
ہر خریدار اپنی طاقت کے مطابق قیمت لگاتا ہے. بے شک. ہر خریدار اپنی طاقت کے مطابق قیمت لگاتا ہے اور ہمیشہ دستور یہ ہے کہ مال کے معیار کے مطابق قیمت ہوگی.